السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ادر ریویوز۔ عائشہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح جویریہ نے احتشام کو کرارا جواب تھپڑ کے ذریعے دیا ہے۔ اس کی حرکت پر نازیہ کہتی ہی جویریہ سے کہ یہ تم نے کیا کیا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی، اسے تھپڑ مارنے کی۔ اس بات پر جویریہ کو غصہ آتا ہے اور وہ نازیہ سے کہتی ہے کہ پہلے آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ اس نے میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ جب دیکھو مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، مجھے سکون سے جینے نہیں دے رہا۔ میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس بات پر نازیہ احتشام سے پوچھتی ہے، لیکن وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف یاسمین اسود کو منانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے۔ وہ اسے سمجھا رہی ہے کہ وہ نوشا سے اپنی منگنی توڑ دے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اسود اور نوشے کی شادی ہو۔ اس نے یہ بھی اسود سے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری شادی عائشہ سے کروانا چاہتی ہوں۔ وہ نہایت ہی نیک، سلجھی ہوئی اور سمجھدار بچی ہے۔ اس بات پر اسود شاک ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے اپنی ماں یاسمین سے کہ پھر نوشے کا کیا ہوگا؟ یاسمین کہتی ہے کہ اس کو بھی کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا، لیکن نوشے کو میں تمہاری بیوی بنانے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ تم جانتے ہو کہ وہ کس طرح سے لاپرواہ قسم کی ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کر کے بھی خوش ہو، وہ کسی اور کے ساتھ بھی شادی کر سکتی ہے۔ اس بات پر یاسمین اسود سے یہ بھی کہتی ہے کہ آج تمہارے ساتھ وہ اس طرح کا رویہ رکھتی ہے، کل کو تمہاری اس کے ساتھ شادی ہوگی، اس پر ذمہ داریاں آئیں گی، لیکن وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اور ہاں، شادی ہونے کے بعد عورت صرف بیوی نہیں بنتی، بعد میں ماں بھی بنتی ہے، اور نیک ماں اپنے بچوں کی جو پرورش کر سکتی ہے وہ نوشے بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں فورس نہیں کر رہی، میں تمہیں ایک کھلا وقت دے رہی ہوں، تم جب چاہو فیصلہ کر سکتے ہو، پر مجھے ہاں میں فیصلہ چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ عائشہ کو تمہاری بیوی بنا کر میں اس گھر میں لے کر آؤں۔ وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے۔ اس بات پر اسود کہتا ہے اپنی ماں سے کہ میں اپنے سے بے حد پیار کرتا ہوں، آپ جو کہیں گی میں وہ کروں گا، لیکن اس بات کو سوچنے کے لیے مجھے وقت چاہیے۔ دوسری طرف آصف اپنی بیوی نائلہ سے کہتا ہے کہ جویریہ کے سسرال والوں کو فون کر کے کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے جویریہ کا نکاح کر لیں، کیونکہ ہمارے گھر کے جو حالات و واقعات چل رہے ہیں اس کی بنا پر یہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اب میں جویریہ کو مزید اس گھر میں رکھ سکوں، کیونکہ احتشام نے جو تماشے لگانے تھے وہ لگا چکا ہے۔ اب میں مزید اس گھر میں کسی بھی قسم کا شور شرابہ یا تماشا نہیں چاہتا ہوں۔ دوسری طرف عائشہ جب یہ تمام تر باتیں سن لیتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ نائلہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بس میں ہوتا تو میں پہلے تمہاری ہی شادی کرتی، لیکن یہ میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، پتہ نہیں تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس بات پر عائشہ اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بے شک پلاننگ کرنے والا ہمارا اللہ ہے۔ ایک ہماری پلاننگ
ہوتی ہے اور ایک اللہ کی، لیکن بہتر پلاننگ ہمارے رب کی ہی ہوتی ہے۔ جو وہ کرے گا ہماری ذات کے لیے ٹھیک ہی ہوگا، تو آپ فکر نہ کریں۔ تو کیا اسود مان جائے گا عائشہ سے شادی کے لیے؟ کیا ہوگا آگے، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل ام عائشہ۔